السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 256 256 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ، زبردستی، جبر کچھ نہیں۔ قد تحقیق تبین الرشد، واضح ہو چکی ہے رشد بھلائی، من الغی برائی سے، گمراہی سے۔ ومن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی کفر کرے طاغوت سے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک، تحقیق اس نے پکڑ لیا، چمٹ گیا وہ، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کے ساتھ، لن انفصام لہا، جو اسے کبھی بھی نہیں چھوٹنے والا۔ واللہ، اور اللہ ہی سمیع، سننے والا ہے، علیم، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ہمیشہ سے سننے والا ہے اور بہت سننے والا ہے، اور علم رکھنے والا ہے اور ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی اکراہ و زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی۔ سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی اسے چھوٹنے والا نہیں۔ اللہ بہت خوب سننے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑے واضح لفظوں میں ہمیں ایک فری ول دی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے قرآن پاک کے اس مقام پر اگر ہم اس کے الفاظ کو لغات قرآن سے پڑھتے ہوئے اس کے روٹ سے بات کو سمجھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا، نہیں ہے، اکراہ، کراہ اس کا روٹ ہے، ہر وہ چیز جو کہ آپ کی طبیعتوں کو گراں گزرے وہ اکراہ ہے۔ اسلام میں بحالت مجبوری، زور زبردستی پر، طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر، بلیک میلنگ کر کے کسی بھی حوالے سے کوئی شخص دین اسلام کے ٹینٹس میں ہم اس کو داخل کرنا اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی بھی حوالے سے کوئی اکراہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے رشد، رشد کہتے ہیں بھلائی کو، ہر وہ چیز جو کہ ہمیں ہمارے نفسوں کو اچھی لگے، ہر وہ راستہ جو کہ ہمارے لیے درست ہو اور جو ہمیں رہنمائی کرے درست راستے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قد تحقیق تبینہ، ظاہر ہو چکا ہے الرشد، رشد ہدایت کا راستہ، صحیح معاملہ، سختی سے راہ استقامت کو چلتے رہنا، پختگی پر راستے پر جم جانے کو رشد کہتے ہیں۔ من الغی، اور یہ غی کی ضد ہے۔ صحیح رہنمائی اور ہدایت کے معنوں میں رشد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رشد کا مطلب معاملہ فہمی کی صلاحیت یا عقل کی پختگی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو معاملات کا ٹھیک اندازہ لگائے اور جس کے اندازہ کیے ہوئے معاملات میں پوری طرح بغیر کسی مدد کے وہ اپنی انتہا تک پہنچ جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائیں، ان کو رشد کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک ایسا راستہ جو کہ پختہ ہے، استقامت والا ہے، معاملہ فہمی والا ہے، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے تو وہ بغیر کسی غلطی کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مراشد اور مرشد اس کو کہتا ہے جو کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اور صرف پھر اس میں وہ راستے کی مشکلات کو بھی ڈیل کرنا آئے گا، اس میں آسانیاں بھی آئیں گی، اور اس میں اس راستے تک باہم پہنچا دینے کے لیے روڈ میپ بھی آئے گا۔ لہذا رشد ایک جامع لفظ ہے جس میں ہدایت، حکمت، بصیرت سے لے کر منزل مقصود تک پہنچنے کی عملی تدابیر، راستے کے خطرات اور نقصانات سے بچنے کے تمام اسباب اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رشد کا راستہ غی کے راستے سے علیحدہ ہے۔ غی، قد تبین الرشد من الغی، غی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، وہ راستہ جس میں چلنے کے بعد ہمارے پاس کوئی واضح منزل نہ ہو، نصب العین نہ ہو، ہم اپنا راستہ کھو دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جو رشد کا راستہ ہے وہ غی کے راستے سے بالکل مختلف ہے۔
اور ومن یکفر بالطاغوت، طاغوت طاغین اور یا واو تغو اس کا روٹ ہے۔ تغو کا مطلب ہوتا ہے دریا میں طغیانی کے لیے بھی ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں، وہ چیز جو حد سے باہر نکل جائے اس کو تغو کہتے ہیں یا طغیانی کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو کہ حدوں کو پھلانگ لے، اپنی جائز حد سے باہر نکل جائے، اپنی یعنی اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت، طغیانی، طغا حد اور پیمانے سے باہر جانے کو کہتے ہیں۔ دریا وغیرہ میں پانی کا مقررہ مقدار سے زیادہ بلند ہو جانا یا ساحل سے باہر آ جانا طغیان کہلاتا ہے، اور اسے طاغیہ، جبار، متکبر، احمق و تسخیر انسان کو کہتے ہیں۔ بجلی کی کڑک اور طوفان کو بھی طغا یا کہا جاتا ہے، اور طاغوت یہیں سے ہے، یعنی ہر حدود شکن اللہ کے سوا ہر معبود باطل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکا دے اور غلط راستے پر لگا دے، جو ہر سرکش اور سرغنہ ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی اطاعت اختیار کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہر غیر طاقت خداوندی طاقت، قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے انہو طغا، وہ سرکش اور حد سے بڑھ چکا ہے۔ وفی طغیانہم یعمہون، طغیان سرکشی، للطاغین سرکش۔ طاغوت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہر غیر خدائی قانون، ہر نظام، ہر وہ قوت جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اختیار کی جائے، جو سرکشی کے اختیار سے پتہ چل جائے۔ اور ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ سے یہ مفہوم واضح ہو جائے کہ وہ شخص جو ہر غیر خدائی قانون، ہر غیر خدائی طاقت سے انکار کر دے، اور لا الہ الا اللہ کے معنی بھی یہی ہے کہ سب کچھ غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے وہ ہر چیز کی انکار ہے اور نفی ہے، اور حکم صرف اللہ کا، الہیت اور معبودیت صرف اللہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر وہ غیر خدائی اقتدار و نظام جو کہ انسانوں کو انسانوں کی سرکش کی غلامی میں دیتا ہے، جو انسانوں کو انسانوں کے اوپر طاقت دیتا ہے، ہر وہ نظام جو انسانوں کو کی بھلائی کے خلاف ہے، ہر وہ نظام جس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہیں، اور ہم کسی ایک انسان کو بڑا سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا اور کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا اصول بنا کر کسی دوسرے انسان کو اپنے راستے کی طرف لے جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اللہ کے ساتھ ایمان لایا اور کفر کے ساتھ طاغوت کیا، تو اس نے ایک ایسی مضبوط، میم سین کاف اس کا روٹ ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، میم سین کاف اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا کسی چیز کے ساتھ۔ وہ المسک کھال جس میں گوشت اور ہڈیاں وغیرہ بند رہتی ہیں، جس سے مشک بنائی جاتی ہے، مشک، چونکہ مشک وغیرہ پانی کو روک لیتی ہے، اس کو مسکا بھی، امسکا، تماسکا، استمسکا، مسکا کے معنی پکڑ لینا، کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ الامساک، المشک، مشک کیونکہ وہ اس خون سے ترتیب پاتی ہے جو ہرن کے نافع میں رک گیا ہو، اس لیے اس کو مشک کہتے ہیں، رک جانے کے لیے۔ اور امساک کا لفظ بمعنی تصریح آیا ہے، یعنی نکاح میں رکھنے کو بھی امساک کہتے ہیں، یعنی کہ گوشت، ہڈیاں اور خون وغیرہ بند ہو جانا۔ اور استمسا کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اس عظیم قوتوں کا مالک خدا جس نے انسان کو بنایا، اس کائنات کو ترتیب دیا، انسانی دنیا کو بنایا، انسانی نظام کو ترتیب دیا، اس نے اتنی کمال مہربانی کی کہ انسانوں پہ زبردستی کا حکم نہیں دیا، انسان اپنے دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنے راستے کو قائم اور اختیار کرنے کا اختیار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کے غلط اور صحیح راستوں کی مکمل رہنمائی فراہم کی، اور انسان کو یہ فری ول دی کہ وہ جس مرضی راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ جو قوم غیر خداوندی نظام سے منہ موڑ کر اس نظام کی صداقت پر ایمان لائے گی اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے گی، تو سمجھ لو کہ اس نے اس ایسے محکم سہارے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ لن انفصام لہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لہا، اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس آپ کو آیت کریمہ کے اس مقام پر ہم نے جو بات بڑی واضح سمجھی وہ ایک اپنی فری ول ہے۔ ایک بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا، یہ بات
اپنی زندگیوں میں مشاہدہ بھی کریں گے، تجربہ بھی کریں گے۔ قرآن کا علم، اللہ کے راستے آسانی، ہر اس شخص کو آسانی آتی ہے، ہر وہ شخص کا فہم کھلتا ہے، ہر اس شخص کو اس راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جو شخص اپنے دل کی خوشی سے اسلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کشف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا فہم کھلتا ہے، اس کو سمجھ آ جانے لگتی ہے وہ چیزیں جو عام لوگوں کی فہم اور سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کائنات کی حکمتوں تک رسائی ہوتی ہے، اس کو وہ چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہیں جو انسانوں کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ اس نے ایک ایسی مضبوط کڑے کو تھام لیا جس شخص نے اپنے دل کی خوشی سے، اپنے دل کی رغبت سے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو راستہ اللہ کو پسند ہے، اس راستے کا انتخاب کیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک عروہ، بالعروۃ الوثقیٰ، عروہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیری کی قسم کے خاردار جھاڑیوں یا پیلو کے قسم کے درختوں کا وہ جھنڈ جس کی جڑیں زمین میں ہمیشہ پائیدار رہتی ہوں اور جن کے پتے سردی میں بھی نہ گرتے ہوں۔ چنانچہ جب یہ چونکہ ہم مخاطب عربی زبان کے لوگ ہیں، لہذا جب جانوروں کے لیے کوئی اور چارہ نہ رہے تو یہی درخت ان کی جان بچاتے ہیں۔ ان پر ہر موسم میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس نہج سے ہر وہ شے جس پر بھروسہ کیا جائے عروہ کہلاتی ہے۔ ڈول کا وہ دستہ جس کو پکڑا جائے عروہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ سہارا جس کو پکڑ کر کوئی لٹک جائے، چمٹ جائے، جم جائے، وہ عروہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ، اس میں آیت 2256 میں اللہ نے خدا پر ایمان کو بالعروۃ الوثقیٰ کہا، یعنی ایک ایسا محکم آسرا جس پر کامل بھروسہ کیا جا سکے، زندگی کا ایسا قانون جو اپنی نتیجہ خیزی میں کبھی بھی خطا نہ کرے، جس کی محکمیت پر، جس کی پر پورا اعتبار کیا جا سکے، جو کبھی دغا نہ دے، جو کبھی راستے میں نہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس قدر عظیم قوتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک ایسا نظام دے رہا ہے جس نظام میں اللہ نے وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ راستہ کبھی بھی ہم سے ٹوٹنے والا نہیں۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ پر بھروسہ اللہ کی ذات پر اپنے تقوی دل میں پیدا کرتا ہے اس کو ہر تنگی سے آسانی کا راستہ اللہ دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُهُ، اور اس کو رزق بھی وہاں سے آتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جب قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا تو اس وقت صرف نجات کا راستہ یہی ایک کتاب اللہ ہے، اور یہی وہ بالعروۃ الوثقیٰ ہے جس کا کڑا مضبوطی سے اگر ہم تھام لیں گے تو ہم اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ جو قرآن کے علاوہ کسی بھی اور ذریعے، کسی بھی اور راستے، کسی بھی اور شخص، کسی بھی اور پیر، کسی بھی اور مرشد کو اپنا رہنما مانتا ہے اور پھر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ ایک انچ بھی اگر وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا تو اس کا منزل کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، وہ پھسل جاتا ہے، وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس مقام پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دین میں اکراہ نہیں، دین میں جبر نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں اسی شخص کے ساتھ شامل حال ہوں گی جو دل کی حالت کو اور دل کی رضا سے اور برضا اور رغبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے پر خود سے خود چلے گا، کسی دوسرے کے چلانے پر نہیں چلے گا۔ اگر وہ یہ شخص یہ کر لیتا ہے تو پھر یقین رکھے وہ شخص کہ ساری دنیا ڈول سکتی ہے وہ نہیں ڈولے گا، ساری دنیا گر سکتی ہے وہ نہیں گرے گا، ساری دنیا کو پریشانیاں آ سکتی ہیں اس کو نہیں آئیں گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں مشکلیں نہیں آئیں گی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہریالی ہوگی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کبھی لاسز نہیں ہوں گے، کبھی تمہاری زندگی میں کوئی فیلیئرز نہیں ہوں گے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، نو میٹر واٹ ہیپنز ان یور لائف، تم ڈولو گے نہیں، تم گرو گے نہیں، تمہارا سہارا وہ رب ہے جس کا ہاتھ تم نے تھام رکھا ہے، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، وہ تمہارا سہارا بنے گا، وہ تمہیں ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا لن انفصام لہا، جو کبھی بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا،
کبھی بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. وہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو کہ اس کا ایک لائف جیکٹ ہے. جتنا مرضی طوفان آ جائے وہ اس کو وہاں سے نکال کے لے جائے گا. ویژول امیجری کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیر از اے بگ اسٹارم اینڈ یو ہیو دس لائف جیکٹ اینڈ یو آر 100% authentic. You are 100% sure and yes, this life jacket will protect me. That it will save me from any type of catastrophic situation, whatever comes in my life. یہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے یہ لائف جیکٹ مجھے بچائے گی. یہ زندگی گزارنے کا اس لائف جیکٹ کو پہننے کے لیے ایک ہی شرط ہے جو قرآن نے یہاں پہ رکھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے دین اسلام کی طرف آؤ. اپنے دل کی خوشی سے دین اسلام کی طرف آؤ. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص صبح شام یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا, اللہ نے اپنے ذمہ فرض کر لیا کہ اللہ اس سے قیامت کے دن راضی کرے گا, جو کہ اس دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گیا. وہ فیصلہ خواہ کسی چیز کا اس کی زندگی میں دینے کا ہو, وہ فیصلہ اس کی زندگی سے کسی چیز کے لینے کا ہو, وہ فیصلہ دین اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے کا ہو جو کہ اس کی اپنے نفس پہ گرا ہے, تو بھی وہ رضیت باللہ ربا کا نعرہ ترانہ حمد بلند کرتے ہوئے اس راستے پر کشاں چلا جاتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے یہ کام کرنے میں دقت ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو سمعنا واطعنا. وہ کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو, تو جو یہ کرتا ہے اور جو اس ایکشن کے ساتھ دین اسلام کی طرف آتا ہے اس پر اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے, پہ کشف ہوتے ہیں, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اور ایک اور ایڈڈ بینیفٹ کہ وہ ڈولتا نہیں, اس کے پاس ایک لائف جیکٹ ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.